دی بلڈ لائن پڑھنا، یعنی انشاءاللہ ضرور. اس کا جسٹ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جو آپس میں جنہوں نے جو ہے وہ جنگ کی تھی. ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرے نے مارا تھا. جو قتل ہوا اس کی اولاد میں تمام انبیاء کا سلسلہ ہے حابیل کے، اور جس نے قتل کیا تھا اس کی اولاد میں نمرود، شداد، فرعون اور یہ وہ. آپ نے کبھی یہ جان کیری کا نام سنا تھا؟ پچھلے الیکشنز میں پچھلے سے پچھلے الیکشنز میں جان کیری جو جس نے امریکن پریسیڈنٹ کا الیکشن کنڈکٹ کیا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا کیا تھا کہ یہ ایکمن امپائر کا جو ہے وہ ڈسینڈنٹ ہے. یہ ایکمن امپائر کا یعنی ایران کے قدیم بادشاہوں کا سائرس دا گریٹ کی اولاد ہے. امریکن سائرس دا گریٹ کی اولاد کیسے تھا؟ وہ پھر جب اس کی بلڈ لائن اور وہ سارا کچھ دیکھا جاتا تھا تو وہی ہیں، وہ ایک ہی بلڈ لائن ہے پوری دنیا میں، جو روتھ چائلڈز کی ہو یا سارے دیز آر پیرلل چلتی ہیں. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. اور دوسری کتاب کبھی اگر موقع ملے نا، یہ حابیل قابیل کے تناظر میں، دی اوریجن آف سن، ضرور پڑھوں گی. دی اوریجن آف سن پڑھنے والی کتاب ہے بیٹا، کہ دنیا میں گناہ کیسے انٹر ہوا. یعنی پہلا قتل ہوا، اس کے بعد پھر دنیا میں جو ہے وہ باقی چیزیں ہوئی تو کیسے ہوئی. دی اوریجن آف سن پڑھنا بہت خوبصورت کتاب ہے. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ایسے ہی ہے. اور ہماری جو بیسک جو ہے سورس یا سارا وہ سارے کا سارا وہی ہے نا جو وہ ہمیں دیتے ہیں. گوگل ہو گیا، چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، باقی سارے سورسز ہو گئے، وہ جو ہمیں دیتے ہیں وہی پروسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انسائکلوپیڈیاز یا یہ جو سارا یہ سارے وہی ہیں جو ہمیں وہ پڑھانا چاہتے ہیں. یعنی میں کچھ زیادہ مطلب 50 سال تو میری ایج ہو گئی ہے، آدھی صدی تو میں گزار چکا ہوں، آدھی صدی تو میں گزار چکا ہوں. جب میں یہ نیا انٹرنیٹ آیا تو ہم اس وقت بھی سرچ کرتے تھے، چیزیں دیکھتے تھے. وہ چیزیں جو پہلے ہوا کرتی تھی جو ہم نے کبھی پڑھی وہ آج نہیں ہے. اب چونکہ وہ ختم ہو گئی تو اب ہمارے پاس یہ سورس بھی کوئی نہیں ہے کہ جو پہلے تھا اس کو ہم جو ہے وہ کمپیئر ہی کر لیں، کمپیئر ہی کر لیں. وہ ختم کر دیا گیا. آہستہ 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 ویکیپیڈیا میں چیزیں بدل رہی ہیں، آہستہ 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 گوگل کی جو سرچ ہسٹریز ہیں، انسائکلوپیڈیاز ہیں، وہ دنیا کی بدلتی جا رہی ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پوری دنیا میں اسلامک ریسرچ کے 2 بڑے اسکولز، ایک تل ابیب میں ہے، ایک میونک میں ہے. وہ کر ہی یہ رہے ہیں کہ ہمارے رفٹس کو ہوا کیسے دینی ہے، اور ہم لڑی جا رہے ہیں. اس پولیٹیکل سسٹم نے 1 گاڈ 1 لینڈ 1 کنگ ورلڈ آرڈر، ساری دنیا ایک گاڈ کو مانے گی، دیٹ وڈ بی اینٹی کرائسٹ. ساری دنیا کا ایک کیپٹل ہوگا، دیٹ وڈ بی جیروسلم. ساری دنیا کا ایک کنگ ہوگا، دیٹ وڈ بی اینٹی کرائسٹ. اسی کے لیے تو کام کر رہے ہیں، نائٹ ٹیمپلر سے لے کے لیوسیفیرینز تک، اسی کے لیے تو کام ہو رہا ہے. اور کس کے لیے ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی سر آپ نے بات کی کہ ساری دنیا ایک جو ہے گاڈ کو ماننے کی بات کر رہے ہیں، ایک ہی جو اینٹی کرائسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس پر بات کریں کہ جو ڈفرینٹ ریلیجنس ہیں جیسے ہندوازم، اسلام، جوڈازم اور اینٹی کرائسٹ، ان میں اینڈ ٹائم کی پروفیسیز پہ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ان تینوں مذاہب میں اینڈ ٹائم کی کون کون سی پروفیسیز سیم ہے؟ بیٹا جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری سیم ہے، بہت ساری. لیکن چونکہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ ہماری کتابوں کو بدلنا شروع ہو چکے ہیں. ان کو میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں نہیں پتا. یعنی آپ کو ایک ہسٹری کی ایک ڈاکومنٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں میں، بالکل کلیئر کٹ یہ پڑھی ہوئی ہے. اب لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ کیا ہو گیا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے یہاں سے بہت سارے مینوسکرپٹس کو جہازوں پہ لاد کے جو ہے وہ رائل میوزیم انگلینڈ میں رکھا گیا تھا. 2 جہاز یہاں سے گئے تھے اور ایک جہاز ان میں سے سمندر میں ڈوب گیا تھا اور وہ سارے مینوسکرپٹس ضائع ہو گئے تھے. ایک خاص قسم کے مینوسکرپٹس جو ہیں وہ لنڈن پہنچ گئے اور ایک خاص قسم کے سارے مینوسکرپٹس سمندر میں ڈوب گئے. اس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے ہماری کتابیں، لائبریریاں جو ہیں وہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہاں سے کتابیں ہماری خاص طور پہ ریلیجس کتابیں غائب کرنا شروع کی. میں آپ کو صرف ایک کرونالوجی دیتا ہوں، کچھ لوگ مانیں یا نہ مانیں مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک کرونالوجی دیتا ہوں.
مسلمانوں کی سب سے بڑی اینٹی 1906 میں بنی مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ. میں صرف انڈو پاک کی بات کروں. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنتی ہے. ٹھیک ہے. آل انڈیا مسلم لیگ میں جب تمام مسالک کے لوگ اکٹھے ہو گئے، تمام مسالک کے لوگ اکٹھے ہو گئے، یعنی اس میں سر علی امام بھی تھے، اس میں سر محمد شفیع بھی تھے، اس میں علامہ محمد اقبال بھی تھے، اس میں مطلب جب آل انڈیا مسلم لیگ کا بالکل عروج تھا، اس میں وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے جو مختلف جو ہے وہ سیکٹیرین ڈویژنز کے اندر تھے. پھر جب مسلمان اتنی بڑی طاقت بنے تو انڈو پاک میں اس بات کے اوپر جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہیجانی کیفیت پیدا ہونی شروع ہوئی کہ یار یہ اگر مسلمان اتنی بڑی طاقت بن گئے تو یہ تو پورے نظام کو الٹ دیں گے، ان کے اندر رفٹ ڈالا جائے. پھر مسلمانوں ہی کی ایک تعداد کو ڈیلیبریٹلی، میں کسی کے کردار کے اوپر یا کسی کی جو ہے نا اس کے اوپر شک نہیں کرا، لیکن مسلمانوں ہی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کانگریس میں گئے. پھر یونینسٹ پارٹی آف انڈیا بنی. یونینسٹ پارٹی آف انڈیا میں جو لوگ تھے اس میں محمد حسین مدنی جیسے بھی تھے، جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربیس. یہ پورا ایک قطعہ ہے 3 شعروں کا، جس کا آخری جو ہے وہ بے مصطفیٰ بے رسان کھیچرا. میں پورا سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ اس میں کیا. علامہ محمد اقبال کو بیٹا ہم اپنی زندگی سے نکال کے نا ہم نے سب سے زیادہ ظلم کیا اپنے بچوں پہ. علامہ محمد اقبال نے صرف ہمیں ملک کا خیال نہیں دیا، اس ملک میں ہونے والی ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی کا علاج دے کے گئے. نہیں لوگوں کو سمجھ آتی، ان کو پڑھا ہی نہیں، اور جو جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے اس کو بس صرف ترجمہ ہی کرتے رہے ہیں کہ اقبال نے یہ کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے. ترجمے سے بات نہیں بنتی. وہ جو اگر آپ حضور داتا گنج بخش کے روضے پہ جائیں نا، ان کے مزار پہ، تو ایک دیوار کے اوپر یہ پورا یہ قطعہ لکھا ہوا ہے: عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، کہ عجم کو ابھی بھی نہیں پتا کہ دین کی رمزیں کیا ہیں. ضد دیوبند حسین احمد انچ بولا جبیست، کہ دیوبند جیسے بڑے مدرسے سے حسین احمد مدنی جیسے مولوی پیدا ہوں گے، اس سے بڑی عجیب بات کیا. انچ بولا جبیست، کہ عجیب چیزوں سے بھی سب سے بڑی، اس سے بڑی اور عجیب چیز کیا ہوگی. سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو، سرودن کہتے ہیں گانے کو، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ گاتا ہے کہ مسلمانوں کی ملت کی پہچان وطن سے ہے، انڈیا سے ہے. چہ بے خبر سے مقام محمد عربی، کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے کتنا بے خبر ہے. اور اب جو کنکلوژن کا شعر ہے جو ہمیں اکثر سنایا جاتا ہے: بے مصطفیٰ بے رسان خیشرا، کہ دین ہماؤست، کہ اپنے آپ کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچاؤ، کہ دین صرف اور صرف رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. دین ہماؤست، دین صرف اور صرف ہوا. اگر بے او نہ رسیدی، اور اگر آپ رسالت مآب تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، اگر بے او نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، کہ جو کچھ بھی آپ کر لیں وہ ابو لہب ہی ہے. علامہ محمد اقبال بیٹا کہاں اس کو کریں گے. یہ یونینسٹ پارٹی میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں علامہ صاحب کا یہ خیال تھا. میں نہیں کہہ رہا لوگ ان کے حمایتی بھی ہوں گے، میرے پاس بھی مطلب، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کی آئیڈینٹی ان کے وطن سے ہوتی ہے، جبکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک ملت ہیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں. جیسے طارق بن زیاد نے جب کشتیاں جلائیں تھیں اسپین میں، تو اس نے کہا تھا کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے، جس کا ترجمہ علامہ صاحب کو کہاں چھوڑیں گے آپ. ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ ہمارے خدا کا ملک ہے. ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے. تو ہم تو بیٹا مسلمان ایک ملت تھے، کسی ایک ملک میں تو بٹے ہوئے نہیں تھے. اس وقت امپیریلزم نے کیا کیا کہ ہمیں وطنیت میں بانٹا، کہ جی پہلے انڈیا میں ہم انڈین نظام یونینسٹ پارٹی آف انڈیا بنی.